الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم ساعتیں جاری اور ساری ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ڈھیروں نیکیاں کما رہے ہیں، اور یقیناً بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان نیکیوں سے محروم ہیں. رمضان مبارک کئی چیزوں کا درس دیتا ہے، اور روزہ بالخصوص کئی چیزوں کا ہمیں سبق دیتا ہے. ایک سبق شکر اور صبر کا بھی دیا کرتا ہے. جہاں ہم نے للہیت اختیار کرنی ہے، تقوی اور خشیت اختیار کرنی ہے، وہاں ہمیں صبر اور شکر بھی ادا کرنا ہے. یہ روزہ صبر کا درس دیتا ہے کہ انسان سحری سے لے کر افطاری تک صبر کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر. جو آیت پڑھی رب العالمین فرما رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. صبار اور شکور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ صبر کیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، ارے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے. اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، مسرت پہنچتی ہے، تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ، اس میں بھی اس کے لیے اجر رکھا ہے، خیر ہے. اور مومن کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، ان اصابت الضراء، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے. فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اس کا شکر کرنا بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، ربی اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا، مجھے ذکر کرنے والا بنا، مجھے ڈرنے والا بنا. حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، اور حضرت معاذ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ تم سے میں بہت محبت کرتا ہوں. واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم تم مجھے بڑے پیارے ہو. یا معاذ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ اوصیک یا معاذ، اے معاذ تمہیں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، ایک دعا سکھانے لگا ہوں، ایک سبق بتانے لگا ہوں. لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ، یہ سبق، یہ دعا ہر نماز کے بعد تم نے کبھی نہیں چھوڑنی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، کثرت کے ساتھ میں تیرا ذکر کروں، کثرت کے ساتھ میں تیرا شکر کروں، عبادت کو خوبصورت بناؤں، اخلاص اور للہیت والی بناؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کثرت کے ساتھ شکر ادا کیا کرتے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو امیمہ البہلی راوی حدیث ہے کہ عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پیشکش کی، اگر آپ چاہو فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام
آپ کے لیے بطحا وادی سونے کی کر دوں، دنیا کے انبار لگا دوں، دولت کے انبار لگا دوں؟ کہا نہیں 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 نہیں، انی اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جس دن میں بھوکا رہا، جس دن میں پیاسا رہا، اللہ میں آپ کی طرف رجوع کروں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، جس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ میں آپ کی تعریف کروں گا۔ تکلیف آئے تو رجوع اللہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ گڑ گڑانا چاہیے۔ کوئی تعریف، کوئی اللہ کی نعمت پہنچے، کوئی انعام آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہم پر اللہ کے انعام ہیں۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی قسم اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ رب العالمین نے 9 پارے قرآن کریم میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ پر مبنی کیے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں بتائی کہ لوگوں اللہ رب العزت کے کتنے انعام ہیں۔ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنائی۔ رات کس لیے؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ دن بنایا تاکہ تم روزی کی تلاش کرو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تو وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، آری تھے، کورے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیا جینے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کتنی نعمتیں اللہ کی، اللہ بارہا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آئے میرے پاس اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، جناب عمر بن خطاب تھے۔ جب میرے گھر پر آئے تو میں نے آپ کی تواضع کی، آپ کی مہمان نوازی کی۔ کس چیز سے؟ کہ میں نے آپ کے سامنے کھجوریں رکھی، تازہ کھجوریں اور مال بارد، ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ نبی علیہ السلام نے تناول فرمایا اور فرمایا ھذا النعیم التی تساءلون عنہ، یہ نعمتیں ہیں اللہ تم سے پوچھیں گے، ان کے بارے میں سوال کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ، اللہ راضی ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کا کھانا کھاتا ہے پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، پانی پیتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ آپ نے یہ نعمتیں عطا کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے یا ابن آدم حملتک علی الخیل والعبل، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے سواریاں دی تھیں، زوجتک النساء تیری شادیاں ہوئی تھیں، وجعلتک تربع وترعس تو کبے کا بڑا تھا، عشرت و عشرت اور آرام دہ زندگی گزار کے آیا، میری نعمتیں استعمال کر کے آیا، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، اس کا شکر ادا کہاں کیا؟ کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ پانی کتنی عظیم نعمت۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بتاؤ یہ پانی کس نے دیا جو تم پیتے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو اسے کھارا کر دے۔ کتنی بڑی عظیم نعمت اللہ کی، لہذا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ مزید دیتے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو ناشکری کرتے اللہ رب العزت سلب کر لیتے ہیں، نعمتیں کم کر دیتے ہیں، معیشت کی تنگی کر دیتے ہیں، ان پر مشکلات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ایک بستی کی مثال دی اللہ نے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، ایسی بستی جو مطمئن رہ رہی تھی، بڑی سکون سے زندگی گزار رہی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کے انبار تھے، من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، نعمتیں نازل ہو رہی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے وہ نعمتیں سلب کر لی،
ان کے بدلے میں بھوک، افلاس اور خوف ان پر مسلط کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عید الفطر کے موقع پر خواتین سے خطاب کرتے ہیں، کیا کہا؟ یا معاشر النساء اریدکن اکثر اہل النار، اے خواتین کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، تمہیں کثرت میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، سڑتے ہوئے دیکھا، تمہیں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ خواتین پوچھتی ہیں، بلکہ ایک اماں کے بارے میں آتا ہے، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ کہا تمہاری دو خامیاں ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، ایک تو شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے اور دوسرا اللہ رب العزت کی ناشکری کرتی ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے انعامات کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ دعائیں جناب رسول اللہ نے سکھائی ہمیں بھرپور پڑھنی چاہیے۔ تکلیف پہنچے، مشکل پہنچے، بیماری آئے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے اللہ جو تکلیفیں آئیں، جو اذیت آئے، اس پہ صبر کیجئے جس طرح پہلے والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں، انبیاء کو مارا گیا، انبیاء کو چھلنی کیا گیا، انبیاء کے جسموں کو کاٹ دیا گیا، کتنی تکلیفیں آئیں۔ مثالیں دے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اللہ مومنوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، صبر کرو، اور صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ کہیں فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر چاہیے تو نماز پڑھی کرو، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی کانٹا بھی لگ جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، الا کفر اللہ بها الخطایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، میں آزماتا ہوں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی تنگی کے ذریعے، کبھی ثمرات کی تنگی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیجیے۔ یہ رمضان کے روزے ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں جو مشکل میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو بھوک و افلاس کے اندر ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کے روزے درس دیتے ہیں کتنی نعمتیں اللہ کی، نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سحری سے لے کر افطاری تک حلال ہونے کے باوجود ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ انعام اگر آ جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے سامنے شکر ادا کرو۔ نبی علیہ السلام کتنے بڑے شکار تھے، کتنا شکریہ ادا کرتے، رات کو لمبی لمبی عبادت کرتے، لمبے لمبے رکوع کرتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اتنی لمبی عبادت، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو مغفور ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو کائنات کے امام ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں، اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں سوج جاتے ہیں، سجدہ اتنا لمبا کہ گمان ہوتا ہے آپ کا انتقال ہو گیا، رکوع اتنا لمبا کہ گمان ہوتا ہے کہیں آپ بھول تو نہیں گئے، پاؤں سوج جاتے ہیں اتنا موٹے موٹے۔ کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہر چیز کی دعا سکھائی، یہ دعا کیا ہے؟ یہ شکر ہے کس کا؟ رب العالمین کا۔ لہذا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کان دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اگر یہ سماعت سے محروم ہو جائے ہمیں کیا پتا، اگر یہ بصارت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ آنکھیں اگر یہ چھن جائے تو ہم اندھے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لہذا نعمت کا حق یہ ہے کہ شکر ادا کریں۔
کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے، یہ طریقہ ہے انبیاء کا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، زندگی تکلیف میں گزری، بیماری میں گزری، مشکلات میں گزری، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تکلیف آپ نے دی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ صحت بھی آپ دیں گے، اللہ شفا بھی آپ دیں گے۔ اذ نادى ایوب نے اللہ سے تعلق قائم کیا۔ جب مشکلات ہیں تو ہمیں تعلق کس سے قائم کرنا چاہیے؟ اللہ سے قائم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مشکلات کو دور کرنے والے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، گھر سے بے گھر کیا گیا، پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، صحابہ پر کتنی تکلیفات آئیں، صبر کیے۔ اور صبر کرنا یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ کوئی چیز چھین جائے اس پر صبر کریں، کوئی اولاد، کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے اس پر صبر کریں، پیاروں کی جدائی پر۔ ایک حدیث سنا کے بعد کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ولد العبد، ایسی حدیث ہے کہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکبستم ولد عبدی، کہ میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر دی، اکبستم ثمرۃ فؤادی، اس کے دل کا ٹکڑا، اس کا لخت جگر، اس کی روح قبض کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں فیقولون نعم، جی اللہ جی ہم نے اس کی روح قبض کر دی۔ اللہ کہتے ہیں ماذا قال عبدی، جب تم اس کی بندے اس کے بچے کی روح قبض کر رہے تھے، اس کے لخت جگر کی روح قبض کر رہے تھے، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی جزا فضا تو نہیں کر رہا تھا؟ ماذا قال عبدی، فرشتے کہتے ہیں اللہ حمیدک واسترجا، وہ تیری تعریف کر رہا تھا، اللہ تیری تعریف ہے، اللہ یہ تو نے نعمت دی، اللہ یہ تیری امانت تھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ واسترجا، اور کلمہ استرجاع کہہ رہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، اس بندے نے جزا فضا نہیں کی۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جاؤ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام سموہ بیت الحمد، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ لہذا یہ عظیم قیمتی لمحات ہیں۔ پتہ نہیں پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، رحمانیہ مسجد میں نمازیں پڑھی ہوں گی، ہمارے ساتھ صفوں میں ہوں گے، ہمارے ساتھ سحریاں افطاریاں کی ہوں گی، کتنے ہمارے ساتھ کام کرتے ہوں گے۔ آج وہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، کئی چہرے آپ کے سامنے بھی ہوں گے، کئی چہرے میرے سامنے بھی ہوں گے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بھرپور عبادت کریں، بھرپور اللہ کو منائیں، بھرپور آنکھوں سے آنسو بہائیں، بھرپور توبہ کریں، بھرپور قیام کریں، بھرپور قرآن کی تلاوت کریں، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کر لیں۔ معلوم نہیں پھر رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا قمت فی صلاتک، جب بھی نماز میں کھڑے ہو ایسے سمجھو میری آخری نماز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس سال ہمیں رمضان نہیں ملے گا، انہوں نے نہیں سوچا تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لہذا ہمارا تعلق اس رمضان کو ضائع نہ کیجیے۔ آدھا رمضان گزر گیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ بھرپور عبادت کیجیے، اور شکر اور صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، جو باتیں میں نے کی اللہ دل میں اتار دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ رمضان میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاکم اللہ خیر۔